الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ پہ بھروسہ کر کے اعتبار کر کے کسی نے اپنا راز آپ کے سامنے کھول دیا تو آپ اس کو یقین تو دلا دیتے ہیں کہ یہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کریں گے، لیکن کسی اور سے اعتماد حاصل کر کے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، کسی اور سے نہ بتانا۔ پھر وہ اس کا کوئی خاص ہوتا ہے، وہ مخصوص طور پر خصوصی طور پر یہ راز جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت چاہے جیسی بھی ہو، چاہے بات ہو چاہے راز ہو، اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال کرے۔ دوسری چیز صدق و حدیث، سچی بات۔ ایک ایمان والا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے کہ انسان کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کے ڈر سے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے، یا دنیاوی فائدے کے لیے یا مختصر سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے، بلکہ ایک ایمان والا لا یکذب ولا یغش، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اخلاق کے اندر حسن، خوبصورتی۔ آپ کے اخلاق ایسے ہوں، لوگوں سے آپ کے معاملات ایسے ہوں کہ ہر کوئی آپ سے متاثر ہو، کوئی آپ کو دیکھ کے دور نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھ کے راستہ نہ بدل لے کہ بہت بد اخلاق انسان ہے۔ اخلاق کی کمی ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور جو با اخلاق لوگ ہیں وہ بھی صرف باہر والوں کے لیے اخلاق مند ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے وہ اتنے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں جتنا باہر والوں کے لیے وہ اخلاق مند ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے وہ اتنے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاق جس طرح باہر والوں کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے اخلاق کے حقدار وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ اس لیے اس کو اپنے اندر سے جانے نہ دیں، اور یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اور چوتھی چیز عفت و طعمت، کھانے میں پاکیزگی۔ ہمارا کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ خوراک ہی انسان کی عبادت میں، انسان کی بات چیت میں، انسان کی گفتگو میں، انسان کے معاملات میں اثر کرتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اثر جھلکتا ہے۔ اگر ہماری روزی اور ہمارے اندر جانے والا کھانا وہ حلال نہیں ہوگا تو پھر نہ ہماری عبادت قبول ہوگی، نہ ہماری باتوں کے اندر اثر ہوگا، نہ ہمارے گھر کا ماحول وہ اس کو سکون مل سکتا ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارا کھانا اور ہماری روزی اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت قبول کرے گا جب تم پاکیزہ ہوگے، تمہارے اندر جو روزی گئی ہے وہ روزی پاک ہوگی، وہ کھانا پاک ہوگا، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے بارے میں جس طرح نبیوں کو حکم دیا ہے اسی طرح ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح ایمان والوں سے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس روزی سے پاکیزہ کھانا تم کھاؤ اور اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان دور و دراز سے سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر، عبادت کے غرض سے خانہ کعبہ تک جا پہنچتا ہے
کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اشعث اغبر، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے بھی پرانے ہوتے ہیں، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، یعنی دور ہی سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر اپنے جسم پر محنت نہیں کی ہے، اس نے عبادت میں محنت کی ہے، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس نے عبادت کے غرض سے جو سفر کیا ہے اور اس میں پورے طور پر یہ منہمک رہا ہے، پھر وہ جاتا ہے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ ایک بھولا بھالا انسان، ایک بھولا بھالا مسلمان جب اس کو اس حال میں دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بزرگ لگ رہا ہے، اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام تھا، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام تھا، ملبسہ حرام، اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کے اندر جو غذا گئی ہے وہ بھی حرام غذا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی دعا نہیں قبول کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، حرام خوراک سے اور اپنے اندر حرام روزی لے جانے سے بچیے، ورنہ ہماری کوئی بھی دعا اور کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، لیکن ان 10 درہموں میں صرف 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے آدھے پیٹ رہ جائیے، بھوکا رہ جائیے، لیکن حرام کی روزی اپنے اندر داخل نہ کریے، یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریے جس سے حرام خوری ہماری زندگی میں آئے۔ حرام تو حرام، مشکوک چیز سے بھی پرہیز کریے، جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، اس کے بارے میں بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور تقوی یہی ہے۔ ما تکرہ لنفسک، کہ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کراہت جس کے اندر ہے، اس سے بھی پرہیز کریے، یہی تقوی ہے۔ چوری کی بجلی استعمال نہ کریے، اندھیرے میں رہ جائیے، موم بتی استعمال کر لیجئے، چراغ جلا لیجئے، لیکن چوری کی لائٹ، چوری کی بجلی استعمال نہ کریے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ کئی دن کی ہے، پھر قبر کا اندھیرا اور آخرت کا حساب و کتاب، سوال و جواب، اللہ کے ہاں کس حال میں اور کن اعمال کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، ان چیزوں کو سامنے رکھیے۔ دنیا کی رغبت، دنیا کا آرام اور دنیا سے حاصل ہونے والی لذتیں، ان چیزوں پر اپنی توجہ نہ دیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اربع اذا کن فیک، اگر 4 چیزیں تمہارے اندر ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی چیزیں تمہیں ملیں یا نہ ملیں تمہیں ذرہ برابر بھی غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفظ و امانت، سب سے پہلی چیز امانت کی حفاظت، امانت داری تمہارے اندر آنی چاہیے۔ دوسری چیز صدق و حدیث، باتوں کے اندر سچائی تمہاری زندگی میں آئے۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ چوتھی چیز عفت و طعمت، تمہاری روزی وہ پاکیزہ ہو، اچھی ہو، حلال ہو، حرام کی کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، تمام اعمال کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔